بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اسبغ من نعمائه الكاملة والصلاة والسلام على من ارشدنا الى الہدایۃ التامة وعلى من تبعه الى یوم القیامة اما بعد۔ معزز سامعات، آج ہم رات میں سونے سے پہلے جو ہم وظائف اوراد اور ذکر کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ فضیلت اور اس کے خواص سنیں گے۔ ہمیں سونے سے پہلے کیا کیا پڑھنا چاہیے، کون کون سا ذکر کرنا چاہیے، جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، آج ہم اس بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ حدیث کے حوالے سے میں بیان کرتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے اپنے بستر پر پہلو رکھا اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی تو موت کے علاوہ ہر چیز سے بے خوف ہو گیا، اور آیت الکرسی بھی پڑھی، اور اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رات بھر ایک محافظ فرشتہ مقرر رہے گا اور کوئی اس کے پاس نہیں آئے گا۔ یہ مسنون دعا سے اخذ کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے ختم سورت تک جو شخص رات کو پڑھ لے گا تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی وہ ہر شر اور مکر سے محفوظ رہے گا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے اخیر تک جس گھر میں پڑھی جائے 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ یہ حسن حسین سے اخذ کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ آل عمران کی آخری 11 آیتیں ان فی خلق السماوات یہاں سے لے کر آخر تک کسی رات پڑھ لے تو اسے رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آج جمعہ کی شب ہے۔ جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ کہف کا جمعہ کے دن پڑھنا زمین و آسمان تک نور پیدا کرتا ہے۔ 8 دن تک وہ نور برابر قائم رہتا ہے، پھر اس کے پڑھنے والے کو یہ سارا نور قبر میں اور قبر کے بعد قیامت میں دیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ سجدہ اور تبارک الذی، سورہ ملک جس کو ہم کہتے ہیں، تبارک الذی کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا، گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں آیتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 برائیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ یہ فضائل قرآن سے اخذ کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی حوالہ دیا گیا فضائل قرآن کا۔ جس شخص نے شب جمعہ کو یعنی جمعہ کی رات کو سورہ دخان پڑھی اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ ایک روایت میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ یہ بھی حوالہ دیا گیا ہے فضائل قرآن کا۔ سورہ جمعہ شب جمعہ کو پڑھنی چاہیے، جیسے آج جمعہ کی شب ہے تو رات میں ہی پڑھ لینی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک، سورہ تبارک الذی کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے۔
اور عذاب جہنم سے بھی نجات کا سبب ہے۔ یہ بھی فضائل اعمال میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، سورہ مزمل کا ایک مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا فاقے سے یعنی غریبی اور تنگ دستی سے، بھوکے رہنے سے، فاقہ یعنی بھوکے رہنا، فاقے سے بفضلہ تعالی محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شخص سورہ مزمل روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو کبھی فاقہ نہیں دیں گے، ہمیشہ اس کو اللہ تعالیٰ رزق سے نوازیں گے۔ ایسے ہی 30ویں پارے کی پہلی سورہ جو سورہ نبا ہے، سورۃ النبا، سورۃ النبا کا عصر کی نماز کے بعد پڑھنا دل میں یقین اور نور ایمان پیدا کرتا ہے اور انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ جو شخص سورہ کافرون کو خلوص دل سے بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کے دل سے بغض، حسد، کینہ، جھوٹ، فریب، نفاق، گویا کہ ہر قسم کی اخلاقی برائی نکل جاتی ہے، اور شیطانی وسوسوں سے وہ شخص محفوظ رہے گا، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور دل عبادت کی طرف بے حد مائل ہو جائے گا۔ اگر کوئی بچہ نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے تو گھر کا کوئی فرد 21 دن تک اس سورت کو 21 مرتبہ روزانہ پانی پر دم کر کے پلائے، انشاءاللہ نماز پڑھنے میں استقامت پیدا ہو جائے گی۔ سورۃ النصر جو ہم اذا جاء نصر اللہ کی سورہ کہتے ہیں، سورۃ النصر کی تلاوت ہر قسم کی مراد پوری ہونے کے لیے بہت مفید ہے۔ ہماری کوئی دلی خواہش ہے، کوئی مراد ہے، کوئی کام ہے جو پورا نہیں ہو رہے، تو اگر اس کو پورا کروانا ہے تو سورۃ النصر کی تلاوت کرنی چاہیے، بشرط یہ کہ اس سورت کو علیحدگی میں بیٹھ کر 123 مرتبہ پڑھا جائے۔ ایک دم تنہا علیحدہ کہیں بھی کونے میں جا کر بیٹھ جانے کا باوجود اور 123 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے سورۃ النصر کو، اور ہر نماز کے بعد اگر اسے 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمارا ہر مشکل کام بن جاتا ہے۔ جو شخص سورہ اخلاص جو قل هو اللہ احد کی سورہ اخلاص کو 1000 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 125 دن تک پڑھے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، اور جو شخص اسے روزانہ 111 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے وہ انشاءاللہ محبوب الخلائق یعنی سب مخلوق میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کو پڑھنے کا بے پناہ اجر اور ثواب ہے۔ جو شخص سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق جو سورہ ہے، جو شخص سورہ فلق رات کو سوتے وقت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ ہر طرح کے ڈر، خوف اور مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورۃ الفلق سے بہتر کوئی دعا پناہ کے متعلق نہیں ہے، یعنی اللہ کی پناہ اگر مانگنا ہے، اللہ کی پناہ میں جانا ہے ہمیں، تو سورہ فلق سے بہتر ہمارے پاس کوئی دعا نہیں ہے، بہت بہترین دعا ہے۔ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو چہرے اور سر سے لے کر پیٹ اور ٹانگوں تک پھیرے، انشاءاللہ وہ رات بھر جنات، شیاطین کے شر سے اور دیگر آفات سماوی سے محفوظ رہے گا اور اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ سورتوں کی فضیلت اور خواص آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ اس کو اپنے عمل میں لائیں، روزانہ اس کی تلاوت کریں، پڑھیں اور خوب اجر ثواب کے مستحق بنیں۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔